بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ سب پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور پرندے جو صف پر کھولے ہوئے فضا میں پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انسان تو زبان سے تسبیح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی دل میں کر لیتا ہے، زبان سے کرتا ہے۔ باقی جو چیزیں جہاں وہ زبان حال سے تسبیح کرتی ہے، وہاں زبان قال سے بھی تسبیح وہ کر سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو، جو بڑی قادر ذات ہے، اتنی قدرت دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، جہاں زبان حال سے وہ تسبیح کر رہی ہے تو وہاں زبان قال سے بھی، کہ جیسے انسان کہہ رہا ہوتا ہے ایسے وہ بھی کہہ رہے، تسبیح بیان کر رہی ہے وہ چیزیں، ان کی آواز ہو باقاعدہ، انسان کی آواز کی طرح آواز ہو، جیسے انسان بولتا ہے ایسے ہی وہ بھی بول کے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو۔ باقی چیزیں ہاں پہاڑ ہیں، خان نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ بعض معتزلہ قسم کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زبان حال کی تسبیح ہے۔ بھئی جہاں زبان حال کی تسبیح ہو سکتی ہے وہاں زبان قال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دیکھیں جانوروں کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے اور فہم دیا ہے کہ آدمی ان کے شعور اور فہم کی باتیں جب دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، بعض ایسی باتیں کہ وہ انسان نہیں کر سکتا۔ ریچھ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ شکار کرتا ہے بیل کا تو اس کے راستے میں لیٹ جاتا ہے، اور پھر وہ جب آتا ہے اس کو ٹکر مارتا ہے سینگ سے، اس کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، پھر اس کو ایسے زخمی کر جاتا ہے کہ اس کا خون سارا نچڑ جاتا ہے، بے حال ہو کے گر جاتا ہے اور یہ اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کوئی اتنی عقل دی ہے، درخت پہ بھی چڑھ جاتا ہے، یہ اتنا ذہین و فتین ہے، درخت پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اور انسان اگر اس سے لڑنا چاہے اس کے پاس ڈنڈا اور ڈنڈا انسان کے پاس، یہ اسے ڈنڈا لے کے اسی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ اور شہد کی مکھیوں کا وہ جتا ہوتا ہے، اسی سے شہد نکال کے شہد بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح چیتے کو جب کوئی سانپ ڈس لیتا ہے تو زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے انسان کا پاخانہ کھاتا ہے۔ یہ انسان کے پاخانے میں اتنا کمال ہے کہ چیتے کا زہر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلوں میں جب انسان کا پاخانہ آسانی سے ملتا نہیں، ایک خاص قسم کا سانپ ہوتا ہے کالے رنگ کا، یہ ان کے لیے بڑا مہلک ہوتا ہے، اور وہ جب ان کو اس سے یہ سارے ڈرتے ہیں، شیر ببر ہو یا چیتا ہو، اور دور سے دیکھ کے یہ بھاگتے ہیں اس سے۔ وہ جب ڈستا ہے تو ظاہر پاخانہ نہ ملنے کی وجہ سے جنگل میں یہ پھر عجیب تڑپ کے جان لیتے ہیں، عجیب اتنی تکلیف کے ساتھ، اتنی شدت کی تکلیف کے ساتھ تڑپ کے جان لیتے ہیں۔ ایسا نیولا جو ہے وہ سانپ جب اگر اس کو کاٹ لیتا ہے تو ایک خاص بوٹی ہے جرجیر نامی، اس کو کھا کے سانپ کے زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر کچھوے کو سانپ ڈس لے تو وہ بھی خاص قسم کی بوٹی ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے کچھوا۔ اس طرح سرخاب، جنگلی مرغ سرخاب، وہ بھی ایک خاص قسم کی بوٹی ہے، جب اس کو بوٹی ہے جب سانپ اسے کاٹتا ہے، ڈستا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ کھاتا ہے اور اس طرح زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں دیکھ لیں، وہ شہد کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے جو گروندے بناتی ہیں، گروندے
مسدس 6 خانوں والے برندے، بغیر آلات کے بڑے سے بڑا انجینئر بھی ایسے خانے نہیں بنا سکتے۔ پتہ نہیں کہاں سے منہ میں لا لا کے وہ برندے بناتی ہے، اور 6 خانوں والے برندے، پھر اس میں وہ رہتی بھی ہیں اور میں بچے بھی دیتی ہیں، اور پھر اسی میں شہد بھی بناتی ہیں۔ وہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی چیونٹیاں آپ دیکھ لیں، یہ چیونٹیوں کی سلطنتیں ہوتی ہیں، بادشاہتیں ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی۔ ان کے رہن کے سہن کے طریقے انسانوں کے بالکل قریب قریب ہے، قریب قریب۔ شہر کی مکھی کے بارے میں پہلے بتایا تھا، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کی تابع ہوتی ہے، وہ ان سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ میرا ایک بھتیجا ہے، وہ شہد کو اس نے کورس کیا تھا، تو پھر وہ شہد کی مکھیوں کو پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا وہ، یا ان کے گھر پہلے سے موجود تھی۔ اسے مجھے دکھائی تھی کہ دیکھیں اور شہد کی مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے تقریباً، اتنی ہوتی ہے وہ، اور وہ اپنے اس طرح باولی پہ چھوڑتا تھا، اور مجھے کہتا ہے کچھ کہتی نہیں ہے۔ تو شہد کی مکھیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، جہاں وہ جاتی ہیں اور جس جگہ کو پاس کرتی ہے تو ادھر ہی جتھا وہ بناتی ہیں وہ، اور ادھر ہی اپنا مسکن اور رہنے کی جگہ اور شہد بنانے کی جگہ بناتی ہے وہ۔ پھر اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ حضرت انسان کے لیے پاک و صاف شفاف شہد تیار کرنا ہے، گندگی پہ کے بیٹھ کے شہد نہیں بنانا۔ ان کی فطرت میں اللہ نے بات ڈالی ہے۔ چنانچہ ملکہ کی طرف سے سخت ہدایت ہوتی ہے کہ کوئی مکھی بھی گندگی کے بیٹھ کر گندگی کھا کے شہد نہ بنائے۔ اگر کسی مکھی کی اطلاع مل جاتی ہے ملکہ کو، تو پھر اور وہ گواہی سے وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، پھر 2 مکھیوں سے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس طرح ان کا ایک منظم نظام ہے۔ ایسے ہی چیونٹیاں آپ دیکھ لیں، انسانوں کی طرح ان کی بادشاہتیں ہوتی ہیں۔ ان چیونٹیوں کا قبرستان بھی ہوتا ہے انسانوں کے قبرستان کی طرح، اور جب کوئی چیونٹی مر جاتی ہے تو اٹھا کے وہاں قبرستان میں لے جا کے دفن کرتی ہے۔ کسی چیونٹی کو جب پتہ چل جائے کہ میں دوسری حکومت کے علاقے میں داخل ہو چکی ہوں، وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو کہ چیونٹی بعض وقت الٹی ہو کے چل رہی ہوتی ہے، وہ دوسری چیونٹی اور دوسری سلطنت اس علاقے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیونٹیوں کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ بھئی غلطی سے میں نے تمہارے حدود کراس کیے ہیں، جیسے جنگی طیارہ یا دوسرا طیارہ اگر دوسرے ملک کے حدود کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے لیے پھر ان کے پاس کوئی خاص جو ہے وہ قوانین، کوئی علامتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں وہ۔ ایسے وہ چیونٹی بھی الٹی ہو جاتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ غلطی سے میں ادھر آئی ہوں۔ چنانچہ دوسری سلطنت کی 2 چیونٹیاں آ کے اسے پھر اٹھا کے اپنے حدود سے، اپنے علاقے کے حدود سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں۔ تو ایسے عجیب غریب طریقے اور اتنا شعور اور فہم اللہ نے اگر ان چیزوں کو دی ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح کا فہم اور اس کا شعور نہیں دے سکتا؟ یہ تو پھر بھی جاندار ہے۔ جو چیزیں بالکل جمادات ہے، جمادات جس میں بغیر فہم ادراک آدمی محسوس ہی نہیں کرتا، لگتا نہیں اس میں فہم ادراک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور بعض اولیاء کے ذریعے ان کا فہم، ان کا ادراک اور شعور، اور بعض ایسی چیزیں جو انسان ہی کر سکتا ہے، زبان سے بیان کر سکتا ہے اور انسان ہی کہہ سکتا ہے، اور کوئی چیز جانداری انسان کے علاوہ جانداری نہیں کہہ سکتا۔ جمادار سے اللہ نے وہ چیزیں کھلوائی ہے اور حضرت انسان کو سنوائی ہے۔ مثلا رسول اللہ نے احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ
مکہ کی گزرگاہوں میں سے گزرگاہوں میں ایک پتھر مجھے آج بھی معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا السلام علیکم یا نبی اللہ. مجھے آج بھی وہ پتھر معلوم ہے. اور پھر کھجور کے تنے کا واقعہ تو مشہور ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کے خوش تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، ممبر پر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. جب پہلا خطبہ آپ دینے لگے وہ بلک بلک کے رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا. رسول اللہ ممبر سے اتر کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کو تھپکی دی اس کو اس طرح تھپکی دیتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا گیا آخر خاموش ہوا. اگر وہ چیزیں آواز نکال سکتی ہیں، وہ چیزیں محبت کا اظہار کر سکتی ہے، اللہ کے حبیب کا اس کا پتہ چل سکتا ہے، اللہ کا حبیب ان سے آواز سن سکتا ہے، جماعتات سے، پتھر سے، پہاڑ سے، پھر جا کے باقی جاندار کی اللہ کی تصویری بیان کر سکتے ہیں. یہ معتزلہ قسم کے جو خیال کے جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی کامل قدرت کو عقل سے کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں. عقل کوپڑی میں جو چیز نہ ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے معجزات کا اور کرامات کا، اللہ کی قدرت کے بہت سارے کرشموں کا انکار کر دیتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ بدبخت تو اشرف المخلوقات ہے، تو عقل والا ہے، تیرے سوا ساری کی ساری چیزیں وہ میری تسبیح بیان کرتی ہے. تو کیوں غافل ہے میری تسبیح سے؟ وہ صرف میری تسبیح بیان کرتی ہے، میرے سوا کسی کی نہیں. یہ کس کی دلیل ہے؟ وحدانیت کی دلیل ہے. میرے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہوتی، کسی اور کی حمد جائز ہوتی، ذکر جائز ہوتا، تسبیح جائز ہوتی، عبادت جائز ہوتی، تو تیرے سوا اور چیزیں اور بھی کسی چیز کی عبادت کرتی، تسبیح بیان کرتی، نماز پڑھتی، عبادت کرتی، لیکن تیرے سوا کوئی چیز میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی. ایک تو ہے جو میرے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتا. اللہ نے جھنجھوڑا ہے حضرت. اور خاص کر دہری قسم کے لوگ جو اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں، اللہ نے ان کو جھنجھوڑا ہے. بدبختو انسان ہو گئے، اشرف المخلوقات ہو گئے، تو میرے وجود کا انکار کر رہے ہو. تمہارے سوا ہر چیز میرے وجود کو مانتی بھی ہے اور میری تسبیح بھی بیان کرتی، اور نماز یعنی عبادت بھی پڑھتی، عبادت بھی ادا کرتی. یہ جہاں میری کبریائی کی دلیل ہے، بڑائی کی دلیل ہے، وہاں میری وحدانیت کی بھی دلیل ہے. میرے سوا اگر اور کسی چیز کی عبادت جائز ہوتی، تسبیح جائز ہوتی، تو یہ بھی تو پھر عبادت کرتی ہے نا. یہ چیزیں یہ بھی پھر تسبیح بیان کرتی. اللہ عقل عطا فرمائے حضرت انسان کو. اللہ نے تو دی ہے، یہ عقل سے کہاں بھی لے رہے، عقل سے. اس لیے اللہ نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک نے اپنی نماز، عبادت کا طریقہ اور اپنی تسبیح جان لی. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ ہر ایک کی تسبیح اور نماز جانتا ہے. باقی مخلوقات ایک دوسرے کی نماز کا طریقہ، تسبیح انہیں جانتی ہیں، نہ انسان اوروں کی اور نہ اور انسانوں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادت کو جانتا ہے، تسبیح کو جانتا ہے. یہ مطلب. اور یہ بھی ہے کہ ہر چیز اپنی تسبیح اور نماز کا طریقہ جانتی ہے کہ میری نماز کا، عبادت کا طریقہ کیا ہے. اور اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ انسان جو کچھ کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے. بس میں طرح طرح کے دلائل دے رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں حضرت انسان کو کہ کسی طریقے سے اس کو عقل آ جائے، کسی طریقے سے سمجھ جائے، یہ باز آ جائے، کوئی غیرت آ جائے اس کو کہ پہاڑ بھی اللہ کو ہی پوجتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے. سارے کے سارے جماعتات، نباتات، سارے جاندار، ساری چیزیں، تو پھر مجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حقیقی حکومت میری ہے. تمہیں جو حکومتیں نظر آ رہی ہیں مجازی، ظاہری، عارضی ہیں. ایک دن یہ ظاہری حکومت بھی میری ہوگی، یہ بھی میری ہوگی. حقیقی تو اب بھی میری ہے،
جس کو چاہتا ہوں تو بناتا ہوں بادشاہ، جس کو چاہتا ہوں تو بناتا ہوں گدا، لیکن ایک دن ایسا آ جائے گا کہ حقیقی یہ ظاہری حکومت بھی میری ہوگی، جس دن میں کہوں گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، ساری چیزوں کو فنا کر کے فرشتوں کو بھی پھر میں کہوں گا آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر جب کوئی چیز جواب نہیں دے سکے گی، ساری کائنات مرنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اچھا جی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کامل قدرت کے اور عقلی دلائل دیے کہ یہ دیکھو بادل کون چلاتا ہے، بادل کون چلاتا ہے، پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلاتا ہے، ایک جگہ لے جاتا ہے، پھر ان کو ملاتا کون ہے آپس میں، پھر ان کو تہ بتہ کون کرتا ہے، تہ بتہ اوپر نیچے کون رکھتا ہے، پھر ان کے بیچ سے بارش کون نکالتا ہے، جب اللہ نہ برسائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت برسائے نہ بارش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں میں سے پہاڑ جتنے بڑے بڑے بادلوں، پہاڑ جتنے بڑے بڑے، ان سے اولے برساتا ہے، اولے، اور پھر اللہ جس کو مصیبت پہنچانا چاہے، اس کی فصلوں کو ہلاک کرنا چاہے، خود اس کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کو وہ اولے پہنچا دیتا ہے، اور جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے۔ تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ یہ اولے بعض اوقات اتنے بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں کہ ایک جگہ آدھا کلو اولے پڑے تھے، آدھا کلو وزنی اولے، اب اولا دانہ ایک دانہ آدھ کلو ہوگا تو کتنا وزن ہوگا، وہ یہاں لگے گا تو کیا ہوگا، ادھر لگے گا تو اوپر لگے گا، آٹا کہاں سے وہ آدھا کلو اگر آدمی خرید سے کسی کو مارے تو اس کا کام تمام ہو جائے گا، ادھر لگ جائے، پھر وہ آئے آسمان سے بادل کے پاس سے آئے وہ آدھا کلو لگے، اس لیے تو اولے جو معمول کے اولے ہوتے ہیں ان سے بھی لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں کہ کبھی یہاں لگ جائے، کبھی ادھر لگ جائے، کبھی ادھر لگ جائے، چپتا ہے وہ کہتے ہیں 1935 میں لاہور میں زیر تعلیم تھا، تو جہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا، بڑا سخت زلزلہ جس نے تباہی مچائی تھی، وہاں لاہور میں اتنے بڑے بڑے اولے پڑے تھے کہ سخت گرمی کے موسم میں 24 گھنٹے وہ پگھلے نہیں تھے، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ان میں گزرے تھے، وہ پگھلے نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے پڑے۔ تو اللہ فرما یہی کرے کہ جس کو میں پھر فصلیں تباہ کرنا چاہوں، اس کو برباد کرنا چاہوں تو وہ اولے میں برسا دیتا ہوں۔ بعض جنگل میں ہوتے ہیں، اچانک اولے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پھر وہ خود بھی اور جانور بھی کیا ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچانا ہے۔ 50 سال پہلے بھی ادھر آئے کہ بھر کے جو اوپر چھت سے باہر بس یہی اللہ فرما رہے میرے عذاب کی نشانی ہوتی ہے۔ اے اللہ، پھر ان بادلوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بجلی کی چمک کبھی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ انسان کی روشنی، آنکھوں کی روشنی بھی اس سے چلی جاتی ہے، اور جہاں جاتی نہیں اس سے کم ہو، وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ جائے نہ، انسان دیکھ نہیں سکتا، تو ڈر کتنا لگتا ہے اسے جو یوں ہو جاتی ہے، تو ابھی کتنی آواز نکلے گی، کہیں بجلی نہ گر جائے، کبھی بجلی گر جاتی ہے، جس میں گر جاتی ہے اس چیز کو کیا تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ہزارہ میں بستی پہ بجلی گری تھی، وہ بستی بالکل ختم ہو گئی، نام و نشان نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کامل قدرت کے یہ آخری دلائل دے رہے ہیں کہ انسان اگر عقل سے کام لے اور غور فکر کر لے تو میری وحدانیت کو تو پہچان لے گا میری۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دن اور رات کا آنا جانا بظاہر تو سورج کے غروب اور طلوع سے ایسا ہوتا ہے، لیکن سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ سورج کو پیدا کس نے کیا؟ اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اس کو حکم کس نے دیا ہے؟ کس کے حکم پہ وقت پہ وہ نکلتا ہے اور وقت پہ وہ غروب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی رات اور کبھی دن۔
اللہ فرماتے ہیں یہ میری کامل قدرت کے اور میری وحدانیت کے بڑے دلائل ہیں، انسان اگر غور فکر سے کر لے۔ آئیں کہ آدمی غور فکر ہی نہ کرے، اس آدمی کی طرح جو کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے اور کہہ رہے آنکھیں بند کر کے کمرے میں کہ سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ان کی بدبختی پہ کہ میری کامل قدرت و وحدانیت کے اتنے واضح دلائل ہیں، صرف عقل استعمال کرنے کی دیر ہے۔ دیکھیں ترجمہ، علم ترا، کیا تو نے جانا نہیں، لفظی معنی دیکھا نہیں، لیکن یہ علم کے معنی کیا تو نے جانا نہیں کہ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے پر کھولے ہوئے، فضا میں پر کھولے ہوئے، کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ہر ایک چیز نے جان لی ہے اپنی نماز، عبادت کا طریقہ اور تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو یہ کر رہے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے حقیقی بادشاہت، حکومت آسمان اور زمین کی، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، کسی نے اچانک اور کسی نے وارننگ کے بعد، علم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، اس کا ترجمہ دیکھ نہ کر سکتے ہیں، علم تارا، کیونکہ تارا کا اصل ترجمہ دیکھنا ہے، لیکن جو چیز انسان نے دیکھی نہ ہو یا دیکھنے میں نہ آتی ہو یا پہلے گزری ہو، بعض علماء کہتے ہیں یہ یہاں علم کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ ترا یرا علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں، علم ترا، اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یزجی سحاباً، چلاتا ہے بادل، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جمع کرتا ہے آپس میں، پھر جمع کرتا ہے اس بادل کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر کر دیتا ہے اس بادل کو تہ بتہ، ثم یجعلہ، پھر بنا دیتا ہے اس کو، پھر بنا دیتا ہے وہ اس بادل کو، رکاما تہ بتہ، فتری الودق، پس تو دیکھتا ہے بارش کو، پس تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ نکلتی ہے اس کے بیچ سے، خلالے بیچ سے، وینزل من السماء، اور اتارتا ہے آسمان سے، من، یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، سما ہر اونچی چیز کو کہا جاتا ہے، چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے، بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے، اور آسمان کو بھی سما سے کہا جاتا ہے کہ یہ اونچا ہوتا ہے، بادل کو بھی، اور تو دیکھتا ہے بادل کو، من جبال، اور تو دیکھتا ہے کہ وینزل، اور اتارتا ہے وہ، من السماء، بادل سے، من جبال، پہاڑوں کی طرح بادل سے، پہاڑوں کی طرح بادل سے، کیا اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، من برد، اولے، من برد اولے، فیصیب بہ من یشاء، پس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے، ویصرفہ، اور پھیر دیتا ہے ان اولوں کو، عن من یشاء، جس سے چاہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک، سنا چمک، برق بجلی، یہ ضمیر بادل کی طرف ہے، یکاد قریب ہے کہ سنا برقی، بادل کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو، آنکھوں کی بینائی کو، ختم کر دے آنکھوں کو، یعنی آنکھوں کی بینائی کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تبدیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو، دن اور رات کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھیں رکھنے والے لوگوں کے واسطے۔ اللہ سوال کا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔